بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں ہوں نسیم فاروق۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے ویڈیو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ آج الیکشن بلدیاتی کراچی میں جو ہوئے، حیدرآباد سندھ بدین ٹھٹا، یہ سیکنڈ پارٹ جو الیکشن کا کمپلیٹ ہوا ہے۔ جس طرح فرسٹ پارٹ میں لوگوں کے ساتھ جو پیپلز پارٹی اور جیالوں نے انٹیریئر سندھ کے اندر دھونس اور دھاندلی کر کے، دھاندلا جسے کہیں تو کم نہیں ہوگا، وہ بھی دھاندلا ہی تھا، دھاندلی نہیں تھی۔ لوگوں کو قتل کرایا گیا، لوگوں کو اغوا کرایا گیا، لوگوں سے ان کا حق رائے دہی چھینا گیا اور اس میں جعلی ووٹ ڈالے گئے، اسٹیمپیں لگائی گئیں۔ انتظامیہ تک پوری بھرپور طریقے سے سندھ حکومت کی وہ پوری ان کے ساتھ شامل تھی۔ جب وہی کچھ 15 جنوری کو جو کراچی، حیدرآباد، ٹھٹا بدین میں جو ہوا، وہ بھی عوام کے حقوق پر جو اس سندھ گورنمنٹ کی جو اتحادی امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، اس نے شب خون مارا، اور جس طرح سے الیکشن یہاں کرایا وہ تاریخ کی بدترین دھاندلی سے کم نہیں تھا۔ نتائج روکے گئے، نتائج کو تبدیل کیا گیا۔ جن لوگوں کے پاس فارم 7 اور آرOs سے نتائج مل گئے تھے، وہ نتائج تک ان کو نہیں دیے گئے اور ان میں بھی تبدیلی کی گئی۔ اور 30 گھنٹے بعد الیکشن پولنگ جو ہے وہ 5 بجے اتوار کو ختم ہوئی تھی۔ اس کے بعد آدھے گھنٹہ 1 گھنٹہ وہ اس کو کمپلیٹ گنتی کر کے اور نتائج اناؤنس کر دیے جاتے ہیں، جو کہ ان کو الیکشن کو رزلٹس کو مینیج کیا گیا، اور 30 گھنٹے تک اس میں امینڈمنٹ کی گئی، کس طرح سے کس کو کہاں پہ کس کو سیٹ دینی ہے، کس طرح سے پیپلز پارٹی کو دینی ہے، کس طرح فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن پہ کس کو لانا ہے۔ یہ انہوں نے اس طریقے سے اس کو کر کے، اور کل رات 10 بجے فائنل نتیجہ جو آیا، وہ کل رات 10 بجے آیا ہے۔ تو 30 گھنٹے میں انہوں نے جو کچھ اپنا دکھانا تھا، اپنا کمینہ پن کہہ لیں اس کو، جو کچھ بھی کہہ لیں اس کو، انہوں نے اپنے باپ کا اس جاگیر سمجھا ہوا اس ملک پاکستان کو، جس کو دونوں ہاتھوں سے 30 سال سے لوٹ رہے ہیں 2 خاندان، جس میں زرداری اور یہ شریف خاندان۔ تو انہوں نے ہر چیز کو اپنے گھر کی لونڈی بنایا ہوا ہے۔ اس گھر کے اس ملک کے قانون کو انہوں نے جوتے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے۔ آئین اور قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے تمام لوگوں کو خریدا ہوا ہے، الیکشن کمیشنر کو خریدا ہوا ہے، ہر طرح سے۔ وہ تو پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کا بھی وہ بی ٹیم لگتا ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس نے مسلم لیگ کا ایک عام ورکر ہے۔ وہ جس طرح سے وہ ان کے ساتھ ایک ایک چیز پہ ایک اس پہ حکم بجا لاتا ہے، اور جو کہا جاتا ہے وہ کرتا ہے، جس طرح سے اس کو کہا جاتا ہے اس طرح وہ موڑ جاتا ہے، جس طرح موڑا جاتا ہے اس طرح کو موڑ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس نے عمران خان کے خلاف نہ جانے کتنے کیسز بنائے، کتنے کیسز جائے، جو کہ اس کو منہ کی کھانی پڑی، اور سپریم کورٹ، ہائی کورٹ نے ان کو واپس اس کے منہ پہ مار دیا، اور عمران خان کے حق میں وہ فیصلے دے دیے گئے۔ اب یہاں پہ جو سلسلہ میئرشپ کا چل رہا ہے، تو یہاں پہ بھی وہی تاریخ دہرائی جائے گی جو کہ سندھ ہاؤس اسلام آباد میں جب قومی اسمبلی کے لوٹے خریدے جا رہے تھے، اور ضمیر فروز جو کہ 20 بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت قومی اسمبلی کے اندر، اسی طرح سے یہاں پہ اب جو اپنے میئر کو لانے کے لیے، کیونکہ ان کو ملی ہے 93 سیٹیں کراچی میں، جماعت اسلامی کو
86 ملی تھی، جس میں 2 کا اور اضافہ ہو گیا ہے، جو کہ انہوں نے لڑ کے جیسے تیسے بھی وہ 2 سیٹیں اور ان کو مل گئی ہیں۔ اس کے باوجود وہ مطمئن نہیں ہے اور اس پہ احتجاج انہوں نے کیا ہے۔ آج بھی کہ ملک میں کئی جگہ جماعت اسلامی کی طرف سے احتجاج کیا گیا ہے، اور اب مزید وہ آگے احتجاج کرنا اور عدالتوں کی طرف رخ کرنے کے موڈ میں ہے۔ وہ اس الیکشن کو ظاہر ہے ماننے کی کسی قیمت پہ بھی تیار نہیں ہے، مطمئن ہی نہیں ہے۔ یہ الیکشن نہیں، پتہ نہیں کیا مذاق ہوا ہے اس ملک کے ساتھ۔ یہ تو ایسا ہوا ہے کہ سلیکشن ہوا ہے ایک طرح سے، انہوں نے بیٹھ کے کمروں میں 30 گھنٹے تک یہ پلاننگ کر کے وہ رزلٹ ان کو دیے گئے ہیں لوگوں کو۔ تو 40 سیٹیں اس میں، جبکہ پہلے نمبر کی پارٹی تھی پی ٹی آئی، اس کو بالکل تیسرے نمبر پہ لائیں۔ نون کو 7 سیٹیں ملی ہیں، جمعیت علماء اسلام فے کو 2 سیٹیں ملی ہیں، اسی طرح ایک ایم کیو ایم کو 1 سیٹ ملی ہے۔ اس طرح سے انہوں نے رزلٹ کو مینیج کیا ہے، اور اس میں میئرشپ کسی کو بھی، یعنی کوئی اکیلا اپنی میئرشپ نہیں بن سکتا کوئی بھی، کیونکہ کسی کے پاس بھاری اکثریت اور میجورٹی ہے ہی نہیں کسی کے پاس جو کہ وہ اپنا میئر بنا لے۔ تو ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی رابطے کر رہی ہے، پی ٹی آئی سے بھی رابطہ ہوا ہے نعیم الرحمان کا۔ اب نعیم الرحمان اس وقت پوزیشن میں ہے کہ وہ ان کے پاس 86 ہے، پیپلز پارٹی سے تو کوئی نہ پی ٹی آئی ان سے اطاعت کرے گی نہ جماعت اسلامی کرے گی۔ تو جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ان کی آپس میں میئرشپ، کیونکہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین، اس طرح سے میئر اور ڈپٹی میئر ملے گا پی ٹی آئی کو، اور میئر جماعت اسلامی کا ہوگا، جو حافظ نعیم الرحمان اس کے کینڈیڈیٹ ہیں میئر کے۔ تو اس طرح سے کچھ یہ رزلٹس مینیج کر کے اور لایا گیا ہے، جس کو عوام کسی بھی قیمت پہ قبول نہیں کر رہی، اور اس کو ہضم ہی نہیں ہو رہے یہ رزلٹس۔ یہ کیونکہ کراچی میں اور حیدرآباد میں جس طرح سے بدماشی کی گئی، دھاندلی کی گئی، پولیس والوں نے ٹھپے لگائے ان کی سرکاری لوگوں نے کوئی اس کام پہ مامور کیا ہوا تھا کہ کسی طریقے سے، کیونکہ یہ اس دفعہ تو ایسا ہوا ہے کہ ڈبے بھر کے آئے، پہلے سے ہی ڈبے بھر کے آئے گئے، اس میں 100 200 500 جو بھی ووٹنگ ہوئی ہے جس جگہ پہ، اور اتنا سلو یعنی ووٹنگ کا سلسلہ تھا کہ لوگ نکلے ہی نہیں۔ 30% بمشکل تمام 30% لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے، اور پھر گورنمنٹ کی طرف سے اتنا لوگوں کو ڈرا دیا گیا تھا کہ دہشت گردی ہونی ہے، فلانا ہونا ہے۔ 3 دفعہ انہوں نے الیکشن پوسٹ پون کرائے، اور پھر خوف و ہراس وزیر داخلہ جو ہے رانا ثناء اللہ، اس تک کے اسٹیٹمنٹ الیکشن سے پہلے تھے کہ کراچی میں دہشت گردی کا خطرہ ہے، لوگوں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگ تو باہر ہی نہیں نکلے۔ متحدہ نے پیپلز پارٹی سے ایک کے ساتھ پورا ساتھ دیا اس شکل میں کہ وہ بائیکاٹ کر گئی۔ اس نے بائیکاٹ کر کے پیپلز پارٹی کو خوش کیا، اور وہ اب خامخواہی ڈھونگ رچا رہی ہے، پریس کانفرنسیں کر رہا ہے، کبھی وسیم اختر پریس کانفرنس کر رہا ہے، کبھی فاروق ستار آ رہے ہیں ٹی وی پہ کہ یہ الیکشن اسی لیے ہم نے نہیں لڑا، اور اس میں حلقہ بندیاں صحیح نہیں تھیں، اور یہ حقیقت ہے۔ وہ ایک طرف صحیح بھی کہہ رہے ہیں کہ اس حلقہ بندیوں میں ایک جگہ جہاں پہ انہوں نے 3 سیٹیں رکھی ہیں اس کی بلدیاتی، پیپلز پارٹی نے کچھ اس طرح سے حلقہ بندیاں کرائی ہیں کہ ان کا ایک جگہ پہ 3 سیٹیں انہوں نے اپنی آبادی جہاں پہ ان کی تھی، جہاں ان کی میجورٹی تھی جن ایریز میں، وہاں پہ انہوں نے 3 سیٹیں ان کو ملی ہیں، اور جہاں 70,000 ووٹ تھے وہاں پہ لوگ ہارے ہوئے، وہاں ووٹ ہی نہیں پڑے ہیں۔ تو عجیب صورتحال سے اس دفعہ یہ الیکشن پہلا زندگی میں دیکھا ہے کہ یہ الیکشن انہوں نے کس طرح سے کرایا، اتنی زبردست دھاندلی، جسے کہتے ہیں دھاندلا کہہ لیں تو کم نہیں ہے، وہ دھاندلی اس قدر خوفناک کرائی۔ ادھر آپ قاسم علی شاہ کو لے لیں، وہ پلانٹڈ جس نے بھیجا ہے، وہ جس طرح سے بکواس کر رہا ہے، اس کا اتنا اچھا معیار تھا، اس کی لوگ رسپیکٹ کرتے تھے، آج اس کی ریٹنگ دیکھیں کہ کہاں 5% 4% سے اب 1% پہ آئی ہوئی ہے۔ اس کو لوگ لان اور تان کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ وہ عمران خان سے ملا، پھر کہتے ہیں شہباز شریف سے ملا، پھر کہتے گورنر سے ملا، اب وہ آ کے جیسے کوئی پلانٹڈ ہوتا ہے، اور ہے پلانٹڈ، وہ اس کو بھیجا گیا ہے کہ انہوں نے سارے حربے تو استعمال کر لیے، اب اس کی پاپولیشن میں درار ڈالنے کے لیے
اس کو انہوں نے بھیجا ہے اس کو پلانٹ کر کے قاسم علی شاہ کو جٹی. تو وہ اب اپنے اس کے اسٹیٹمنٹ آپ دیکھیں، وہ جس طرح سے میڈیا پہ آ کے بول رہا ہے، اس پہ یوٹیوبر پہ اس کو دیکھیں آپ جا کے، وہ جس طرح سے عمران خان کے خلاف بکواس کر رہا ہے وہ اپنی. تو یہ حال اس ملک کا اور اس امپورٹڈ گورنمنٹ کا ہے، ان بے غیرتوں کی. اب شہباز شریف کے تابوت میں تو آخری کوئی سمجھ لیں ٹھک گئی ہے. مسلم لیگ نون کے کم از کم 15 MNA آج عمران خان نے جو پلان کیا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان نے یو ٹرن لے لیا، ایسا نہیں ہے. اس نے 1 ہفتے کا پروگرام لے کے وہ قومی اسمبلی میں جا رہا ہے. وہ اپنے لوگوں، خود تو نہیں جائے گا، وہ اپنے لوگوں کو بھیجے گا تاکہ وہاں پہ جو لوٹا بیٹھا ہوا ہے راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر بن کے، اس کو اور اس کی ٹیم کو اس سے ہٹا کے تقریباً 25-30 آدمی یہاں سے عمران خان کا پروگرام ہے کہ یہاں سے بھیجیں گے. اور وہاں پہ جو 15-20 MNA ان کے ساتھ ہیں جو مسلم لیگ نون کے ہیں، وہ ان کے ساتھ شہباز شریف کو ووٹ نہ دینے کا انہوں نے کمٹمنٹ اس لیے کیا ہے کہ آپ ہمیں الیکشن میں ٹکٹ دیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ کسی بھی وقت، یہ ہفتہ، 1 ہفتہ 10 دن، یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اس میں یہ گورنمنٹ اپنی موت آپ مرنے جا رہی ہے، نہ اس کو کوئی ہٹا رہا ہے، نہ اس کو کوئی نہ کوئی ان سے ریزائن مانگ رہا ہے. یہ خود ان کو جس طرح سے انہوں نے عمران خان کو اٹھایا تھا، اسی طرح ان کو اب ہٹا دیا جائے گا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے. کیونکہ ووٹ اعتماد کا ووٹ تو یہ لے نہیں سکیں گے جب ان کے 15 MNA ٹوٹ جائیں گے. ادھر اگر متحدہ بھی الگ ہو جاتی ہے، ادھر یہ لوٹے اگر ووٹ ڈالتے بھی ہیں تو بھی ان کو شکست لازمی ان کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے. اب یہ ان کا آخر وقت سمجھ لیں آ گیا ہے، اور یہ انہوں نے اب رخت سفر باندھنا ہے. انہوں نے بہت انتہا کر دی، لوگوں کے اوپر ظلم کی انتہا، مہنگائی انتہائی. جو لوگ پس گئے اس گورنمنٹ کے نے جو مہنگائی کی ہے، جس طرح سے بجلی کے بل، گیس کے بل، پیٹرول اور دنیا بھر کی تمام اشیاء پہ اس قدر مہنگی کر دی ہیں، اس قدر مہنگی ہو گئی ہے کہ لوگوں کی خرید سے باہر ہو چکی ہیں. وہ لوگ روٹی کھائیں تو پیٹرول کے پیسے نہیں، بچوں کو پڑھائیں تو بجلی کے بل کیسے بھریں. یعنی عجیب صورتحال بن گئی ہے. ایک کم آمدنی والا آدمی کس طرح سے اپنے گھر کو بنا سکتا ہے، کس طرح اپنے گھر کو چلا سکتا ہے. یہ ساری صورتحال اس ملک کی ہو چکی ہے، اور ملک کی معیشت کا ستیہ ناش ہوا ہے. ملک یہ لے جا رہے ہیں صرف سری لنکا کی اس پہ کہ سری لنکا سے برا حال ہونے جا رہا ہے. اللہ نہ کرے کہ ابھی بھی ہمارے ادارے صرف دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے. صرف سب کچھ ہو رہا ہے ان کی نظروں کے سامنے، اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، مگر کوئی اس ملک کو سنبھالا دینے کے لیے نہیں آگے بڑھ رہا، سوائے ایک شخص کے جو سب سے لڑ رہا ہے اور سب کو منہ دیا ہوا اس نے، اور وہ ہے عمران خان. اور وہی اس سے ہی لوگوں نے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں. اگر آج کوئی اس ملک کو اس دلدل سے اور اس کرائسس سے نکال سکتا ہے تو وہ اس وقت صرف لوگوں کو عمران خان کے سوا کوئی قیادت میں ایسا کوئی ٹیلنٹ نظر نہیں آ رہا. کہ 14 کی 14 پارٹیاں جنہوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے، ان کو تو لوگوں نے آزما لیا ہے. اب اقتدار کا جن کے پاس ہے، جن کے پاس ڈنڈا ہے، انہوں نے جو دھاندلی اور دھاندلا جو بھی کراچی کے اندر کیا ہے، اگر اس طرح سے یہ پنجاب میں اور دوسرے شہروں میں یہ کرتے ہیں تو پھر یہ ڈنڈے سے اور بدماشی سے جیت سکتے ہیں. ادروائز قوم کی آنکھوں میں دھول نہیں ڈال سکتے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سے درخواست ہے کہ ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.